الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. بہترین ایام اور بہترین اعمال، اس سلسلے میں ہم آج ذکر کے بارے میں بات کریں گے کہ ذکر کیسا عمل ہے. ذکر کی 3 اقسام ہیں: دل سے ذکر، حضور قلبی کے ساتھ زبان سے ذکر، اور صرف زبان سے ذکر یعنی دل کی حاضری کے بغیر. ایک ہے زبان کے بغیر صرف دل سے، اور ایک ہے زبان اور دل دونوں سے، اور ایک ہے صرف زبان سے. دل کے ساتھ ذکر کی پھر 2 قسمیں ہیں. ایک ہے اللہ عز و جل کی نعمتوں، اس کی آیات، اس کی مخلوقات اور اس کی عظمت میں غور و فکر کرنا، اور یہ ذکر کی سب سے بلند قسم ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تو یہ تفکر بھی دراصل ایک طرح کا ذکر ہی ہے، جو انسان اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے دل ہی دل میں مختلف چیزوں پر غور و فکر کرتے ہوئے کر رہا ہوتا ہے. یہ ذکر کی سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے، جس میں انسان کے ہاتھ دنیا کے کام میں مشغول ہوتے ہیں لیکن دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے. اور صرف زبان کے ساتھ ذکر کرنا یہ ذکر کی سب سے کمزور ترین قسم ہے، یعنی دل کا حاضر ہونا نہیں، صرف زبان سے کچھ کلمات دہرا رہے ہیں. تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد میں سب سے زیادہ اپنے دل کو مشغول کرنا چاہیے، اور اس کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے احسانات پر، اس کی آیات، چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں چاہے وہ کائنات کی آیات ہوں. یہ اللہ کے ذکر کا حصہ ہوگا. اسی طرح دوسروں کے ساتھ مل بیٹھ کر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں کرنا، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا. نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا باہم ذکر کیا کرتے تھے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمتوں کو بیان کرتے، نعمتوں پر غور و فکر کرتے، کیونکہ اس سے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جب غور و فکر کرتے ہیں تو اس کا اثر دل پر زیادہ ہوتا ہے. ایک مجلس میں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا اثر دل پر زیادہ ہوتا ہے، اس سے انسان کو زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے.
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی نبوت کس لیے مانگی تھی؟ کئی نذکرک کثیرا، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور کثرت سے تیرا ذکر کریں، یعنی مل کر کریں۔ تو باہم مذاکرہ جو ہوتا ہے ون آن ون بیس پر دو لوگوں کے درمیان یا ایک گروپ ڈسکشن میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، یہ بھی ذکر کی بہترین قسم ہے۔ اور پھر گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، کھانے کی میز پر، کوئی اور کام کاج کرتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، یعنی کسی بھی حال میں، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، اور اس طرح جو دل کو ایک عجب لطف محسوس ہوتا ہے اللہ کی یاد کا، وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ اور پھر بے اختیار زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ، اور اگر صرف زبان الحمدللہ کہہ رہی ہے اور ایک مشینی طور پر اور دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں، تو وہ محبت والا ذکر نہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کو رسمی طور پہ یاد کر لینا، کہ کوئی عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، آپ اپنے لسٹ نکالتے ہیں، لوگوں کو یاد کرتے ہیں، ان کو ایک کرٹیسی کا میسج بھیجتے ہیں، مبارک، کانگریچولیشن کسی خاص موقع پہ کرتے ہیں، یہ ایک رسمی ذکر ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کسی کی یاد کا دل میں مسلسل رہنا، اور یہ اسی کی یاد ہوتی ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ یعنی انسانوں میں سے بھی ہم انسانوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اس کا ایکسپیرینس بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ اس ایکسپیرینس سے سیکھیں کہ اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں، کیونکہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، آپ دیکھیے اس میں 10 صفات کا ذکر ہوا ہے، کسی کے ساتھ کثرت کا ذکر نہیں آیا، لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ کثرت کا ذکر آیا، کہ ذکر جو ہے وہ ایسی عبادت ہے جو بہت کثرت سے کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ذکر کا تعلق ہر عبادت کے ساتھ ہے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، روزہ بھی ہمیں بار بار اللہ کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ اسی طرح چاہے ہمارا تعلق لوگوں کے ساتھ ہو، معاملہ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہوں، اگر ہم وہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، ہماری نیت اللہ کی رضا مقصود ہو، تو اللہ کی رضا ہو، تو یہ بھی ذکر ہی کی ایک قسم ہے، اللہ کی یاد ہی کی ایک قسم ہے۔ نماز تو خیر قائم ہی اللہ کے ذکر کے لیے کرنی چاہیے، اقم الصلاۃ لذکری۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، کہنے کو ایک عبادت ہے۔ اسی طرح جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے یا صدقہ دیتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ دراصل تیرا ہی دیا ہوا ہے، اور تیری مرضی کے مطابق، تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں اسے تیرے راستے میں تیرے بندوں پہ خرچ کر رہا ہوں۔ تو ایسے انسان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طرح حج کا سفر انسان کرتا ہے تو سب سے بہترین حج اس کا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے، اور پھر خاص طور پر وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معلومات، کہ اللہ کو یاد کرو معلوم دنوں میں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان دنوں میں بھی یاد کرو، اور پھر یہ تو ساری زندگی میں انسان کے ساتھ چلتا ہے۔ تو ذکر ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں ہمارے رب کے ساتھ جوڑتا ہے، جو تعلق باللہ کا ایک ذریعہ ہے، جو ہمارے دل کو غفلت سے پاک رکھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کو یاد کرنا ذکر ہے اور بھول جانا غفلت ہے۔ تو ہم ہر وقت کسی نہ کسی ایسی چیز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بہرحال تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان چیزوں میں جب ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو چاہے ہماری زبان اور کان کسی اور چیز میں یا نگاہیں مصروف ہوں، لیکن ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہی مشغول ہونا چاہیے، اور اسی کی عظمت کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی یاد کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں نہ ہو، اللہ کی محبت دل میں نہ ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دن کے مختلف حصوں میں مختلف تبدیلیاں آتی ہیں، موسم بدلتے ہیں، جگہیں بدل جاتی ہیں، زمان و مکان میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ تبدیلی کی ساری کیفیات جو ہیں جب انسان ان سے گزرتا ہے تو اس وقت بھی اگر اس کے دل میں اللہ کی یاد ہو تو ہر طرح کی تبدیلی اور چینج انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی کے دیگر اتار چڑھاؤ جو پیش آتے ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی دکھ ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی کوئی چیز ہے، کبھی کوئی چیز ہے، ان ساری چیزوں کا مقابلہ بھی انسان ذکر کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے کرے، تو انسان کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اور پھر یہ ہے کہ ذکر میں تکرار بھی ہے،
کہ بار بار کرو، کثرت کے ساتھ کرو. کسی چیز میں تو ہمیں تعداد بتا دی گئی ہے کہ 100 بار کرو، کہیں پر 10 بار ہے، کہیں 33 بار ہے. تو یہ تکرار جو ہے یہ انسان کی یاد دہانی کا ذریعہ بنتی کہ ایک دفعہ بولا ہے نہیں یاد، دل میں یاد پیدا ہوئی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، یعنی کسی وقت تو وہ چیز زبان سے اتر کے دل تک چلی ہی جائے گی. اور پھر اسی طرح دعا بھی ذکر کی ایک قسم ہے. اور باقی یعنی جتنی بھی دعائیں ہیں صبح و شام کی، مختلف اوقات کی دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، مشکل وقت کی دعائیں سکھائی گئی ہیں، فقر و فاقہ کے لیے، رزق کے لیے، بیماری کے لیے، یہ تمام دعائیں جو ہیں یا مختلف مواقع کی جو دعائیں ہیں یہ ساری بھی ہمارے اندر اللہ کی یاد پیدا کرتی ہیں. پھر ہم وقتاً فوقتاً نعمتوں پر جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، یہ بھی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے. تو بہترین ذکر اور بہترین دعا اور ان بہترین دنوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی زندگی میں اس کے مختلف اذکار کی کتابیں بھی ہیں، دعاؤں کی کتابیں ہیں جن سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی ایپ یعنی اپنے فون پر ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیں تو پھر ہینڈی ہوتا ہے کہ جہاں کہیں آپ کو فرصت ملے کھول کے آپ ان اذکار کو کر سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں. اگر آپ اپنا ایک ہیبٹ بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد کچھ منٹ ضرور مزید دعائیں کرنی ہے، ایک تو نماز کے اذکار ہیں اور ایک جو مسنون اذکار ہیں دیگر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر دعائیں مانگی، تو اس طرح ایک دن میں یا تو پورے کور ہو جاتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ انسان ہر طرح کی دعائیں مانگ لیتا ہے. ذکر کرنا جو ہے یہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. ہماری زبان کو ذکر سے تر رہنا چاہیے، یہ خیر العمل کہلایا. اور بہترین ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین شکر الحمدللہ ہے، اور بہترین کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے. اور بہترین کلام جو آپ نے ہمیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے تو آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ بتایا. پھر افضل العبادہ هو الدعاء بتائی کہ دعا کرنا افضل عبادت ہے. پھر عرفہ کے دن کا خاص ذکر بتایا گیا جو بہترین دعا سب پیغمبروں نے مانگی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور پھر عافیت کی دعا جو ہے یہ بہترین دعا ہے. یہ میں اس سلیکشن کے بارے میں بات کر رہی ہوں جن دعاؤں یا جن کلمات کے ساتھ بہترین یا افضل یا خیر کا لفظ آیا ہے. پھر اسی طرح بہترین سورت جو ہے قرآن کی سورت الفاتحہ ہے، اور بہترین تعوذ جو ہے وہ آخری 2 صورتیں ہیں معوذتین جن کو آپ کہتے ہیں. تو قرآن مجید کا ابتدائی اور آخری حصہ بھی بہترین اذکار ہیں. قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. 7 آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی ساری مخلوق اللہ کے ذکر میں، تسبیح میں مشغول ہے. اور وہ بھی جو ان میں ہے، آسمانوں کی مخلوق بھی، زمین کی مخلوق بھی، سب کے سب. اور کوئی بھی چیز نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. بے شک وہ ہمیشہ سے بردبار، نہایت بخشش فرمانے والا ہے. تو جب ساری کائنات اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو.
یعنی ویسے تو دن میں بھی تسبیح کر سکتے، لیکن تسبیح کے خاص اوقات صبح و شام کے ہیں، اور مخصوص تسبیح بتائی بھی گئی ہے جس کا آگے ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ فائدہ کیا ہوگا اس ذکر کے کرنے کا؟ اس ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر دل کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ چین ہی تب آتا ہے جب اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ کے بندے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی ذکر کرنے سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی یاد تو چاہتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہنم کی آگ سے بھی بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ ذکر آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ اور ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کو یاد کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں۔ جو مجلس میں کرتا ہے اور جو تنہائی میں کرتا ہے، اس کے لیے تنہائی میں کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو، اور میری ناشکری مت کرو۔ تو اس سلسلے کی پہلی حدیث جو بہترین ذکر ہے اور اس ذکر کی فضیلت کے بارے میں آتی ہے، وہ سنن ترمذی کی ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم قالوا بلى قال ذکر اللہ تعالی۔ قال معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ما شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ۔ ایک ہی حدیث میں ذکر کے کتنے فائدے بیان ہو گئے ہیں کہ بخیر اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے سب سے بہتر ہے، وازکاہا، سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، عند ملیککم، تمہارے رب کے پاس یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں، وارفعہا درجاتکم، اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، اور تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں کاٹے اور تم ان کی، یعنی جہاد سے بھی افضل۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں، یعنی جہاں یہ سب سے بہتر اور سب سے پاکیزہ اور سب سے نفع مند اور درجات کی بلندی کا ذریعہ، وہاں اللہ کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کا ذکر وہ عبادت ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا، فقیر غنی، مرد
عورت، فارغ، مشغول، عالم، جاہل، بیمار، صحت مند، فقیر، بادشاہ، سب کے سب کر سکتے ہیں. آپ کو صرف دل میں یہ سوچنا ہی ہے نا، یاد ہی کرنا ہے اور زبان ہلانی، بس اتنی سی بات ہے. آپ اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ زبان بھی نہیں ہلا سکتے. اللہ نہ کرے کہ کسی کے اوپر ایسی کیفیت آ جاتی. بعض اوقات ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہ انسان منہ سے لفظ بھی نہیں نکال سکتا، منہ کے اندر مشینیں لگی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہوش ہوتا ہے انسان کو. ایسی صورت میں دل میں تو یاد کر سکتے ہیں نا. تو اللہ کی یاد ایسی نعمت ہے کہ جو ہر حال میں انسان کر سکتا ہے، ہر پوزیشن پہ کر سکتا ہے، ہر سچویشن میں کر سکتا ہے، فراغت میں بھی اور مشغولیت میں بھی. کام بھی کر رہے ہیں پھر بھی کر سکتے ہیں. باقی چیزوں کے لیے تو آپ کو الگ بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. یہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، قبلہ رخ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سطر کو ڈھانپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا سر کھلا ہے یا آپ دوپٹہ نہیں پہنے ہوئے یا کپڑے شارٹ پہنے ہوئے ہیں پھر بھی آپ یاد کر سکتے ہیں اللہ. آپ اگر زبان سے نہیں، کوئی ایسی کیفیت ہے کہ زبان سے نہیں، تو دل میں اس وقت بھی یاد کر سکتے ہیں اللہ کو، کوئی منع نہیں ہے. اور پھر یہ کہ چاہے آپ سفر کی حالت میں ہوں، چاہے آپ انتظار کی حالت میں ہوں، کسی کلینک پہ ہوں، ایئرپورٹ پہ ہوں، کسی بینک میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں جہاں آپ کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ کے لیے بہترین شغل اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو ٹریول کر کے کہیں دور نہیں جانا پڑتا کہ جہاں جا کر آپ یہ عبادت کریں. جہاں دیر اینڈ دین جس پوزیشن میں آپ ہیں اس میں آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں. اور مومن جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن منافق اللہ کو یاد نہیں کرتا. چاہے وہ بظاہر ریچولز ادا بھی کر رہا ہو لیکن اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی. مومن اور منافق کا یہ بہت بڑا فرق ہے. مومن اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور منافق وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑا یاد کرتا ہے. کیونکہ وہ نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہوئے، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. یہ آیت ایک طرف تسلی بھی دیتی ہے اور دوسری طرف ڈرانے والی بھی ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، کیونکہ نماز تو ہے ہی اللہ کو یاد کرنے کے لیے. تو بعض اوقات ہم نماز پڑھے جاتے ہیں، نفل پہ نفل پڑھے جاتے ہیں، لیکن دھیان کہیں اور ہی رہتا ہے. تو اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو سورۃ الاحزاب کی مثال دی کہ اس میں مسلمین، مؤمنین، قانتین کا، صادقین، صابرین، خاشعین، متصدقین، صائمین، حافظین فروجہم اور ذاکرین، ان سب کی بات ہوئی، اور ذاکرات کی مؤنث تمام فیمیلز کی بھی بات ہوئی ساتھ ساتھ. لیکن کثیرہ کا لفظ جو ہے وہ صرف ذکر کے ساتھ آیا ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. کیوں کثرت سے یاد کرنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ جب دل غافل ہوتا ہے تو شیطان غالب آ جاتا ہے، ہمارے دشمن کو ہم پر حملہ آور ہونے کا موقع مل جاتا ہے. تو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ذکر ضروری ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. شیطان ان پہ غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی. یہ ہے اس کی سب سے بڑی دشمنی. یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، یعنی جو اللہ کو یاد نہیں کرتے یہ شیطان کا گروہ ہے. سن لو، شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے تو شیطان کی گرہیں کھلنے لگتی ہیں جو رات کو نوٹس لگاتا ہے ہمارے اوپر، اور پھر انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے، تازہ دم ہو جاتا ہے، نیکی کے کاموں میں دوڑنے لگتا ہے. تو یاد رکھیے اللہ کا ذکر ایک صدقہ بھی ہے. یعنی بعض اوقات انسان کے بس مال نہیں ہوتا، وہ صدقہ نہیں کر سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. یعنی اجر تو نیکیوں کا لکھا ہی جاتا ہے لیکن صدقہ بھی شمار ہوتا ہے. ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کی تلقین بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. ان تمام امور کی جگہ 2 رکعتیں جو انسان چاشت کے وقت پڑھتا ہے کفایت کرتی ہیں. پھر اسی طرح خاص طور پر کہا گیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اپنے رب کا ذکر کیجئے اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے اور بغیر بلند آواز کیے، یعنی دل ہی دل میں چپکے چپکے.
مناجات کرتے ہوئے، سرگوشیاں کرتے ہوئے صبح اور شام کے وقت، اور آپ غافلوں میں سے نہ ہونا. یعنی جو صبح و شام اللہ کو نہیں پکارتا، صبح شام کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ بس صبح کر لیں اور پھر شام کو کر لیں اور دن میں جو چاہیں کریں. اگر دونوں کناروں پہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بیچ میں بھی آپ اللہ کو یاد رکھیں گے، اور جس طرح آپ یاد کریں گے نا ویسا ہی معاملہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا. جیسا آپ کا اللہ کے بارے میں گمان ہوگا ویسے ہی اس کا معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ. یعنی پھر کسی بھی سچویشن میں آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کو اللہ کا ساتھ مل جائے. اور وہ میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا رہتا ہے. یعنی دل اور زبان دونوں کا ذکر یہاں مراد ہے. ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے. ذکر کرنے والے سبقت لے جانے والے ہیں. یعنی باقی اعمال میں اگر سب لوگ برابر بھی ہیں تو جو ان اعمال کے دوران ذکر کرے گا وہ کہیں آگے نکل جائے گا. آپ دیکھیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا جنت میں درخت لگاتا ہے، ایک دفعہ الحمدللہ کہنا. اب ایک شخص ہے وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، مثلا آپ کھانا ہی پکا رہے ہیں، بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ساتھ ساتھ آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ کا درجہ اس سے بڑا ہوگا، آپ اس سے آگے سبقت کیے ہوئے ہوں گے جو یہی نیکی کا کام کر رہا ہے لیکن بغیر ذکر کے کر رہا ہے. کتنے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، ایک شخص ساتھ ساتھ دو گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک ذکر کرتے ہوئے ڈرائیو کر رہا ہے اور دوسرا چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے یا کچھ اور باتیں کر رہا ہے ادھر ادھر فون پہ، تو دونوں کا معاملہ فرق ہوگا. تو ذکر جو ہے یہ درجات کو بلند کرنے والا ہے. اور پھر اس سے تزکیہ بھی حاصل ہے، کیونکہ اس حدیث میں کیا فرمایا پرٹیکولرلی، ازکاہا، زیادہ پاکیزہ چیز ہے اور اس سے تزکیہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح بعض اذکار ایسے ہیں جن سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے. الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں، ہر چیز بھر جاتی ہے اس سے. پھر ذکر کرنے والوں پہ سکینت نازل ہوتی ہے. پھر اسی طرح بدن کو قوت ملتی ہے، زندگی ملتی ہے. اللہ کے ذکر سے تقدیر تک بدل جاتی ہے. آپ دیکھیے یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جب لوگ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت تک وہی قبر بن جاتی، باہر نہیں نکل سکتے تھے. سبحان اللہ. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، قرآن میں بیان ہوا ہے، ہمارا اس پر یقین ہے کہ یہ بالکل سچی بات ہے. تو ذکر جو ہے نجات دیتا ہے، مشکلات سے نکالتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے بھی مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہا تھا، لیکن اس کو لا الہ الا اللہ نے نجات نہیں دی. فرق کیا ہے؟ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، اس کو نہیں دی، اس لیے کہ یونس علیہ السلام خوشحالی میں اچھے وقتوں میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، تو تکلیف میں جب یاد کیا تو اللہ نے ان کی سن لی. جبکہ فرعون کا معاملہ اس کے برعکس تھا. وہ جب اس کے پاس اقتدار تھا، طاقت تھی، قوت تھی، تو وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی. اور جب مشکل آئی تو یاد رکھیے خوشی خوشحالی میں، امن آرام سکون میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہیں، تاکہ اگر تکلیف کا وقت آئے تو آپ کی بات جلدی سنی جائے. ورنہ جب صرف تکلیف کے وقت یاد کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں یہ کوئی اجنبی سی آواز ہے، پہلے کبھی نہیں سنی. تو ہم اللہ کے فرشتوں کے لیے اجنبی نہ ہوں، ہمارا ذکر اوپر پہنچتا رہے اور ہماری تسبیحات عرش کے گرد چکر لگاتی رہیں، کیونکہ تسبیحات کی ایک بنبناہٹ ہوتی ہے اور وہ عرش گرد چکر لگاتی ہیں. ہم تو یہاں ہوتے ہیں لیکن تسبیحات وہاں تک پہنچ جاتی ہیں. ہمارے نیک اعمال کو بھی بلندی ذکر سے ہوتی ہے. یعنی ذکر انسان کرتا ہے، اور ہاں نیک اعمال کے ذریعے ذکر کو بلندی حاصل ہوتی ہے. والعمل الصالح یرفعہ. اور پھر اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خوشی کے لیے ذکر کرنا جو ہے
وہ بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، شیطانی حملوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، مضبوط قلعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے، دشمن حملہ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے اگر آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کا پہلا ری ایکشن کیا ہوگا؟ اگر فزیکلی آپ نہ بھی، اگر تصور میں بھی دیکھیں یا خواب بھی کبھی آپ ایسا دیکھیں کہ کوئی شخص آ رہا ہے آپ کو کچھ ہٹ کرنے کے لیے، تو آپ کا فوری ری ایکشن یہ ہوگا کہ بھاگ کے آپ پناہ گاہ ڈھونڈیں گے، کسی چیز کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کے حملے سے بچ سکیں۔ تو اگر اسی طرح شیطان کو بھی ہم اپنا دشمن سمجھیں تو پھر اس کے حملوں سے بچنے کے، خصوصاً جب وسوسے آ رہے ہوں یا وہ ستا رہا ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ذکر کریں اور قلعے میں آ جائیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو عبادات ہے نا، یہ قائم ہی ذکر کے لیے کی گئی ہیں، اللہ کی یاد کے لیے، جیسے نماز ہے، باقی عبادات ہیں، مساجد ہیں، یہ بھی اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ وَمَسَاجِدَ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور مسجدیں جن میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ چراغ ان گھروں میں ہیں کہ اللہ نے ان کو بلند کرنے اور ان میں اس کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام کو جب اولاد کی بشارت ملی تو ان کو کیا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کا ذکر کریں۔ ذکر کو باقیات الصالحات کہا گیا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، ایک جگہ تھا خیر عملا اور دوسری جگہ خیر مردا۔ اس کے برعکس ذکر سے غفلت جو ہے یہ خسارے کا باعث ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، جو ایسا کرے گا تو یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ جو ذکر سے غافل ہوتا ہے اس پر شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے، شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ذکر نہ کرنا قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگا، اور وہ لوگ بد نصیب ہیں کہ جو صحت اور تندرستی کی حالت میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ پھر اس کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے سلام کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، کثرت سے استغفار کرنا، درود شریف پڑھنا، آیت کریمہ پڑھنا، حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھنا، یعنی جتنی بھی تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں یہ ذکر کی مختلف قسمیں ہیں۔ دوسری بہترین چیز جو ذکر کے سلسلے میں ہمیں بتائی گئی وہ ہے خیر العمل ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو، یعنی موت آئے تجھ پر، تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اور یہ اسی کی ہو سکتی ہے جس کو عام حالات میں ذکر کی عادت ہو، وہ بے ہوشی میں بھی پھر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے 2 دیہاتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان میں سے ایک نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ دوسرے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں، کوئی ایسی بات بتا دیجئے جسے میں مضبوطی سے تھام لوں۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ عز و جل کے ذکر سے تر رہے۔ یعنی بہت سے نیکی کے کام ہوتے ہیں، ابواب الخیر بہت سے ہوتے ہیں، بہت سے رستے ہوتے ہیں، بہت سی اپرچونٹیز ہوتی ہیں، انسان سب اویل نہیں کر سکتا چاہنے کے باوجود بھی، تو پھر اس کو کس طرح کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی آپ مسلسل ذکر کرتے رہیں تاکہ موت کے وقت بھی اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہو، اور اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لیکن خاص طور پر جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی لیے اگلی بات کیا ہے
بہترین ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمد للہ ہے. یہ کلمہ توحید ہے جس کو سب سے افضل ذکر قرار دیا گیا. اس کلمے کی بڑی تاثیر ہے، اس کلمے کا بہت بڑا وزن ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا بہت بڑا مقام ہے. انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا الہ مان لیتا ہے، اپنا معبود مان لیتا ہے، عبادت کے لائق سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھر اللہ سے شدید محبت بھی کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے آگے جھکتا ہے، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اللہ کے آگے، اللہ تعالیٰ کے صرف سجدے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے بھی جھکتا ہے، جو حکم اس کو ملتا ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کامل بندگی کامل محبت کی بدولت ہی ممکن ہے. یعنی عبادت کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہو، اور کامل محبت اسی محبوب سے ہو سکتی ہے جو خود بھی کامل ہو، اور وہ صرف اللہ ہے. اللہ کی ذات بھی کامل ہے اور اس کے کمال میں کوئی نقص نہیں ہے. تو جس کی ذات پرفیکٹ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تو وہی محبت کے لائق ہے اور اسی کی محبت دیر پا ہے. اور پھر یہ محبت انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت پر مجبور کرتی ہے. جب انسان اللہ کو چاہتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے اور پھر سب سے زیادہ اسی کا مقام اس کے دل میں ہوتا ہے، تو اس کی رغبت اور رہبت اور توکل اور دعا اور التجا اور فریاد اور غم اور حزن کی شکایت اور ساری چیزیں اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتی ہیں. ایسا شخص اپنے آپ کو بھی راحت دیتا ہے اور لوگوں کو بھی راحت پہنچاتا ہے. کیونکہ جو انسان اپنا ہر غم، دکھ، پریشانی، تکلیف، مصیبت ہر وقت آپ کے کان بھرتا رہے، ذکر کرتا رہے، تو کوئی بھی انسان اگر اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے تو لوگ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں. بعض خواتین یہ غلطی کرتی ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی تکلیف مشکل وہ سمجھتے شادی ہوگی اب ہسبینڈ اسی کام کے لیے کہ وہ ہر وقت آپ کی دکھ سنتا رہے. بھائی اس کی زندگی میں پھر کیا خوشی رہی اگر آپ ہر وقت آپ اس کو اپنی پریشانی ہی سنا رہے اور جس وقت آپ اس سے بات کرتے ہیں کوئی مسئلہ ہی بیان کرتے ہیں اور جس وقت کوئی انٹریکشن ہوتی ہے تو مسئلے مسائل پر ہی ہوتی ہے. اور خاص طور پر کون سے مسائل ہوتے ہیں؟ اولاد کے. یہ بچے نے فلاں کر دیا اور وہ بچہ یہ نہیں کر رہا، وہ رشتہ دار یہ نہیں کر رہا، وہ فلاں نے ایسا کر دیا، تمہاری ماں نے یہ کر دیا، تمہاری بہن یہ کر گئی. کچھ لوگوں کے زیادہ گمبھیر مسائل ہوتے ہیں. تب آپ دیکھیں کہ ایسے شخص کے دل میں آپ کی محبت کیا ہوگی، آپ کے پاس بیٹھنے کا کیا شوق ہوگا، آپ کی طرف کیا رغبت ہوگی کہ آپ جب منہ کھولے مسائل ہی بیان کریں. اور اس کے برعکس اگر آپ کے اندر یہ اللہ نے یہ توفیق ڈالی ہے کہ آپ اپنے مسئلے، آپ اپنی تکلیفیں، آپ اپنی ساری چیزیں اپنے رب کے سامنے رکھیں، اس سے دعا کریں، اس سے ذکر کریں، اس سے راہ مانگیں، اس سے اہدنا الصراط المستقیم مانگیں کہ یا اللہ مجھے اس میں میری رہنمائی کر کے اب میں کروں کیا. تو جب آپ یقین کریں کہ اگر پورے یقین کے ساتھ آپ یہ کام کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسی ایسی جگہ سے اوپننگ دے گا، ایسی ایسی جگہ سے رستے کھلیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ میرے مسئلے کا حل تو کہیں سے آپ کسی کتاب میں کچھ پڑھ لیں گے، کوئی آڈیو کہیں سے کچھ سن لیں گے، کوئی کلپ آپ کے سامنے آ جائے گا، کوئی انسان اپنی کوئی ایسی سچویشن بیان کر رہا ہوگا تو آپ سمجھیں گے کہ یہ تو کہیں زیادہ مجھ سے مسئلے کا شکار ہے، میں کس چیز کو لے کے بیٹھی ہوں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے، یعنی تقوی کیا؟ دل کی کیفیت ہے، یعنی اپنا دل اللہ سے جوڑ لیتا ہے، اسی سے ڈرتا ہے، اسی سے محبت کرتا ہے، اسی سے خوف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں. اچھا رزق کا ہم مطلب عام طور پہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو کوئی کھانے پینے کی چیز ہو. رزق اس سے کہیں زیادہ وسیع چیز ہے. علم بھی رزق ہے، کسی کا اچھا مشورہ بھی رزق ہے، کسی کی محبت بھی آپ کے لیے رزق ہے، کوئی آپ کی بات مان لیتا ہے یہ بھی ایک رزق ہے.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق یعنی آپ کے سارے مسائل کے حل کے ایسے ایسے راستے سجا دیتا ہے کہ جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لٹرلی سوچ ہی نہیں سکتے. اچانک کسی کی کال آ جاتی ہے، اچانک کسی کا میسج آ جاتا ہے، اچانک کوئی، یعنی وہ بات آپ کے دل میں ہوتی ہے لیکن وہ کسی اور کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے. حیرانی نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو ابھی صرف سوچا ہی تھا اور اللہ نے دوسرے کے دل میں ڈال دیا. یہ غیبی مدد نہیں، لیکن ہم ان نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتے، ہم ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم ان کو کوئی انسیڈنس لیتے ہیں، ہم ان کو بس بائی چانس یہ ہو گیا. نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ توفیق نہ دیتا تو یہ ہو نہیں سکتا تھا. تو اس لیے آپ جتنی دفعہ مرضی اللہ کے آگے روئیں وہ آپ کو ریجیکٹ نہیں کرے گا، جتنی دفعہ اس کو پکاریں وہ آپ سے بیزار نہیں ہوگا. اب دنیا میں کسی کو 2 دفعہ مدد کے لیے پکارتے، تیسری دفعہ کہتا ہے بس اس کی کال نہیں اٹھاؤ، اب اس کی کال نہیں لو، یہ کوئی ضرور اپنا مسئلہ کرے گا، پھر کسی کو مدد مانگے گا. تو ہم کیوں اس ہستی کی عظمت کو کیوں نہیں پہچانتے؟ پھر لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، وہی بڑا ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی رزق دیتا، وہی سارے مسئلے حل کرتا ہے، تو پھر اس کو بھول کر، اس کو چھوڑ کر، اس سے غافل ہو کر اور چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور مسائل کبھی حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل الدعاء الحمدللہ. الحمدللہ، یہ تو شکر ہے اللہ کا. دعا کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی جو آپ کو چاہے، آپ کے الحمدللہ کہنے سے آپ کو وہ مل جاتا ہے جو آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو چاہیے. یہ الحمدللہ کے نتیجے میں آپ کو ملتا ہے. لئن شکرتم، اللہ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں، یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرتے رہے تو میں تمہیں ضرور ضرور زیادہ ہی دوں گا اور زیادہ بڑھا دوں گا نعمتوں کو. تو اگر نعمتوں کی کمی ہے نا اور مسائل کی زیادتی تو شکر بڑھا دیں، کیونکہ ہم اس وقت شکوے بڑھا دیتے ہیں، یہ مشکل ہے، وہ پریشانی ہے، وہ شکایتیں. نتیجہ کیا ہے؟ اور زیادہ مسائل بڑھ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کی جگہ نعمتوں کو یاد کر کے شکر کی ڈوز بڑھا دیں تو آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہونے لگے گا، آپ کی حالت بدلنے لگی، آپ کی مشکلات آسان ہونے لگیں گی. اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں الحمدللہ سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی اہدنا الصراط المستقیم سب سے بہترین دعا ہے. تو لا الہ الا اللہ ایمان کی سب سے افضل شاخ ہے. یہ مصائب سے نجات دلانے والا کلمہ ہے. سچے دل سے اللہ کو پکارنے پر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. یعنی جب آپ خالصتاً کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، آپ کی دعائیں سنی جاتی ہیں. فرمایا یہاں تک کہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. پھر اللہ کی رحمت پانے کا سبب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلانے کا سبب ہے، جنت میں لے جانے کا سبب ہے. اس کلمے کی وجہ سے ہی اگر کوئی آگ میں چلا بھی گیا تو اس کلمے کی وجہ سے نکال دیا جائے گا. اسی لیے مرنے والے کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے. زندہ کو تو کرنی ہے لیکن مرنے والے کو بھی، اور دن میں کثرت سے، کیونکہ ان دنوں کی خاص تسبیحات میں یہ لا الہ الا اللہ بھی شامل ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. چوتھی چیز الحمدللہ افضل الشکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین شکر الحمدللہ کہنا ہے. اور حمد جو ہے شکر سے زیادہ بلیغ اور عام ہے. یعنی الحمدللہ کے ساتھ اللہ کی ثنا بھی ہوتی ہے، اور شکر میں تو صرف ہم کہتے ہیں آپ کا شکریہ، شکر ہے، لیکن الحمدللہ جب کہتے ہیں تو اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر شکر خود بخود شامل ہوتا ہے. تو حمد نعمتوں پر کی جاتی ہے اور نعمتوں کے علاوہ اور کاموں پہ بھی کی جاتی ہے، لیکن شکر جو ہے وہ صرف نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے. یعنی ہم تعریف ہے نا، تعریف نعمتوں پر بھی ہوتی ہے اور تعریف کسی کے اچھائی اور خوبی اور صفات پر بھی ہوتی ہے.
ابن منظور لغت کی کتاب ہے ان کی لسان العرب، وہ کہتے ہیں حمد کا کلمہ شکر بھی ہے اور شکر سے کچھ زائد بھی ہے، یعنی حمد میں صرف شکر نہیں، شکر سے زیادہ بھی ہے، مطلب یہ کہ اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں شکر کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1 پسندیدہ چیزوں پہ شکر کرنا، دوسرے ناپسندیدہ چیزوں پہ شکر کرنا، جو چیزیں ٹھیک نہیں لگتی زندگی ان پر بھی شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی، اور تیسرے صرف انعام کرنے والی ہستی کو نگاہوں میں رکھنا، یعنی چیزوں پر نہیں، اللہ کی پہچان پر، اللہ کے وجود پر، اللہ سے تعلق پر شکر۔ پہلا درجہ جو ہے یہ عبودیت کا ہے، دوسرا محبت کا ہے، اور تیسرا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ بندہ نعمتوں سے بھی اوپر اٹھ جاتا ہے اور صرف اللہ ہی اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو حمد کرنا، الحمدللہ کہنا بہت زیادہ پسند ہے۔ قیامت کے دن سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ افضل عباد اللہ تعالی یوم القیامت الحمادون، حماد ہوں گے، حماد فعال کے وزن پر بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ اور پھر اسی طرح الحمدللہ کثیرا، ایک شخص نے کہا تو اتنا بھاری ہو گیا فرشتے پہ لکھنا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کتنا اجر لکھا جائے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے میرے بندے نے کہا نا، جس دل سے کہا وہ بس اس طرح ہی لکھ دو، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی جزا دیں گے۔ اسی طرح جو بغیر کسی وجہ کے بس الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتا ہے تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 30 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کوئی دعا سکھا دے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ دے گا۔ آپ نے فرمایا کہو اللہم لک الحمد کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اے اللہ ساری تعریف تیری ہی لیے ہے اور سب کام تیری ہی طرف لوٹتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ کی حمد دن کے شروع ہوتے ہی، آنکھ کھلتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کھانا کھاتے ہوئے، خوشی ناخوشی میں، کوئی حال دریافت کرے، کوئی نعمت ملے، اولاد ملے، کوئی مرتبہ اور مقام، کوئی سٹیٹس آپ کو ملے، جیسے حضرت داؤد اور سلیمان دونوں نے اتنی بڑی بادشاہت ان کو ملی تھی تو انہوں نے کیا وقالا الحمدللہ اور رب اوزعنی ان اشکر نعمتک۔ پھر اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہو جائے آپ کے ہاتھوں، کسی کو کوئی فائدہ پہنچے آپ کے ہاتھوں سے، کوئی مصیبت زدہ شخص آپ کو نظر آئے، کوئی چھینک مارتا ہوا، کوئی بیمار نظر آئے، اس وقت بھی آپ اللہ کی تعریف شکر کریں کہ اللہ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا ہے۔ پھر کوئی کام مکمل ہو جائے، کوئی پروجیکٹ مکمل ہو جائے، اس پر الحمدللہ کہیں، بستر پر لیٹیں تو الحمدللہ کہیں، کوئی تکلیف آ جائے تو الحمدللہ کہیں۔ پھر 5ویں چیز ہے بہترین کلمات جو ہمیں سکھائے گئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 افضل الکلام لا يضرك بأيهن بدأت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمات سب سے افضل ہیں، جس کلمے سے بھی شروع کر دو، چاہے سبحان اللہ سے کرو، چاہے الحمدللہ سے، چاہے اللہ کرو، کیونکہ مختلف جو اوراد ہیں ان میں کسی سے الحمدللہ، کوئی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور کوئی سبحان اللہ سے، ایک ہی بات ہے، جس سے مرضی شروع کر لو۔ تو یہاں بھی اللہ کی تعریف بھی ہے اور اللہ کی بڑائی بھی بیان کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے پیاری یہ دعا ہے مجھے، یا یہ ذکر ہے میرے لیے جو بھی اس دنیا میں جس پہ بھی سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور سورج صرف یہاں طلوع نہیں ہوتا، زمین پر اور جگہوں پر بھی طلوع ہوتا ہے۔ پھر یہ خیر کے کلمات ہیں، بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے سچ کہا۔ اسی طرح الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور پھر جب وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں، اللہم ارحمنی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہیں۔
اللہم ارزقنی کہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ کلمات گناہوں کا کفارہ بھی بنتے ہیں، گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ ہے، پھر ہر طرح کی محرومی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کلمات ہیں، بہت خوبصورت حدیث ہے، کچھ کلمات ہیں جن کو 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ دن میں 100 دفعہ پڑھ لیں ان کو، بہت سی محرومیوں سے نجات ہوگی، ایک کنٹینٹمنٹ آپ کے اندر آ جائے گی، اطمینان قلب نصیب ہوگا، ایک سینس آف اچیومنٹ ہوگی کہ کچھ کیا ہے، ورنہ بعض اوقات بہت سی عبادت کر کے بھی انسان کو لگتا ہے کچھ کیا نہیں۔ تو یہ محرومی کا جو احساس ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ زندگی میں انسان کو بہت سی چیزوں کی محرومیاں ہوتی ہیں، کسی نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا ہوتا، ایک خاتون ہے جن کی ماں بہت بچپن میں فوت ہو گئی تھی، انہوں نے شاید دیکھا نہیں تھا، وہ جب مجھے ملتی ہیں تو وہ یہ بات ضرور ذکر کرتی ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا ہوا۔ تو مجھے بہت احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی ماں جیسی نعمت کی قدر ہی نہیں کی، اور ان کو اتنا شدت سے اس محرومی کا احساس ہے کہ ہر ملاقات میں اس محرومی کا احساس ذکر کرتی ہیں۔ تو اسی طرح کسی کی اولاد نہیں ہوتی، کسی کی شادی نہیں ہوتی، کسی کا کاروبار نہیں ہوتا، کسی کی کوئی اور میں کسی کو ایجوکیشن کا موقع نہیں ملا، کسی کے پاس جاب نہیں، تو یہ جو احساس محرومی ہوتا ہے نا، یہ کلنگ ہوتا ہے، جو نہیں ہے اللہ نے کسی حکمت سے نہیں دیا نا، تو اس پہ اطمینان اور تسلی اور سکون یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو یہ کلمات جو ہیں انسان کی اس طرح کی فیلنگ کو بھی ختم کرتے ہیں، احساس محرومی کو ختم کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح بخل، خوف اور ڈر کا علاج بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچائے، یعنی اسے ڈر ہو کہ مال ختم ہو جائے گا، یعنی زیادہ نہیں خرچ کر پاتا، دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، بزدل ہے، رات سے خوف کھائے کہ اس کو پریشان کرے گی، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، افضل ترین کلمات ہیں، جنت میں درخت لگانے کا ذریعہ ہے، آگ سے ڈھال بننے والے کلمات ہیں، عرش الہی کے گرد ان کلمات کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم لوگ جو اللہ کی عظمت کا ذکر کرتے ہو، یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش، یعنی ہم یہاں بولتے ہیں اور وہ عرش کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اور ان کلمات کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، یہ کلمات بولتے ہیں وہاں جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ یہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ ایسا ہو جو اس کی یاد دلاتا رہے وہاں، یعنی وہ اس کے ریپریزنٹیٹیو ہوں۔ پھر میزان میں یہ بڑے بھاری ہیں۔ نماز کے بعد ان تسبیحات کو 33 بار اور اللہ اکبر کو 34 بار پڑھنا چاہیے، یا پھر 100 پورا کرنے کے لیے 33 ٹائم ایچ یہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ اور یہ ایسا عمل اگر کوئی روز کرتا ہے تو جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور کوئی اس کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا جو یہ تسبیحات نہیں پڑھتا، یعنی سوائے اس کے کہ جو ایسی ہی تسبیحات پڑھنے والا ہو۔ پھر اسی طرح بستر پر آنے کے بعد بھی ان کلمات کو پڑھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح دجال کے زمانے میں اہل ایمان کی خوراک ہوں گے یہ کلمات، یعنی اس وقت کھانے پینے کی کمی ہو جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا پھر اس زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہے، فرشتے بھی یہی کھاتے ہیں، یعنی تسبیح، تکبیر، تحمید اور تحلیل۔ تو عام دنوں میں بھی بھوک کا علاج، روزہ رکھا ہوا اگر بھوک لگ رہی ہے تو یہ تسبیح شروع کر دے۔ چھٹی چیز جو بہترین کلام بتایا گیا وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی تسبیح کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا۔ اس میں نفی بھی ہے اور اس بات بھی، یعنی تسبیح کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کو، ہر عیب سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا، ہر اس چیز سے جو اللہ کے شان کے لائق نہیں، یعنی صفات و نقص جو ہیں ان سے مبرہ قرار دینا۔ اور تحمید کیا ہے؟
کہ ان صفات کے ساتھ متصف کرنا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شایان شان ہے، یعنی حمد و ثنا کرنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا جو کلمہ ہے، صرف اتنا کلمہ، ایک تو ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وہ بھی کلمتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ہے، لیکن خالی سبحان اللہ و بحمدہ صرف اتنا کہنا بھی جو ہے یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے اور بہت پسندیدہ ہے۔ حاملین عرش کی یہ تسبیح ہے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ پھر اسی طرح ایمان والوں کی یہ علامت ہے، اذا ذکروا بها انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم وہم لا یستکبرون۔ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، وہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ کلمات پڑھتے تھے۔ یہ تمام مخلوق کی رزق کی کنجی ہے، بے مثل عمل ہے۔ جو دن میں 100 بار یہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ کلمات ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں، رحمان کو محبوب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تسبیح جو ہے یہ سینے کی گھٹن کا علاج ہے، غم کا علاج ہے، دل کی تنگی کا علاج ہے، پریشانی، ڈر اور خوف کا علاج ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسی بیماریوں کا شکار ہیں، انجانے خوف ہوتے ہیں، ان کو فوبیاز ہوتے ہیں، ان کو یہ تسبیح پڑھنے کے لیے دیں۔ 7ویں چیز ہے دعا۔ دعا بھی ذکر کی ایک قسم ہے اور بہترین عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت هو الدعاء، دعا کرنا افضل عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے، تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ دعا کیا چیز ہے؟ اللہ کو گڑ گڑا کے پکارنا، غافل دل سے نہیں، رو کے۔ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی کہ ان کے ہاتھ یہاں نہیں تھے، یوں تھے، یوں۔ کبھی آپ نے ایسا مانگا؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے۔ یعنی جب آپ سمجھے کہ، یعنی میں نہیں کہتی کہ نمازوں کے بعد اس طرح کریں یا کچھ، لیکن کسی وقت انسان کا دل خفا ہوتا ہے، کوئی شدید حاجت ہوتی ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ اپنے ہاتھ جتنے اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس طرح اٹھائے کہ ان کے بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی، یعنی اپنے سینے سے بھی سر سے بھی خوب اوپر اللہ کو پکارے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا حج کے موقع پر کئی لوگ بہت اونچے ہاتھ کر کے پکار رہے ہوتے ہیں، طواف کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں، اس کے وقوف عرفہ، وقوف کے بعد، وقوف کے وقت بھی، اور یعنی کہ حرم پاک میں بھی جب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو خوب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، اور پورے یقین سے دعا کیا کریں تو وہ ضرور سنتا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کرو دعا، میں جواب دوں گا، قبول کروں گا۔ یہ شیطان ہے جو ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم بڑے گناہ گار ہو، تمہاری دعا نہیں سنی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس میں انسان اپنی حاجتیں بھی اللہ سے مانگے، جو جو چاہیے وہ مانگے، رزق مانگے، صحت مانگے، اولاد مانگے، جو چاہیے مانگے، کیونکہ یہ سب عبادت شمار ہوگا۔ یعنی دعا قبول ہوگی، کچھ ملے گا، نہیں بھی دنیا میں قبول ہوئی تو عبادت شمار ہوگی، قیامت کے دن کئی گنا زیادہ ملے گا، تو بہترین عبادت ہے۔ پھر اسی طرح کی جو بھی مکروہات ہیں زندگی میں، ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اپنے آپ سے تنگ ہیں، اپنے نفس کے شر سے پریشان ہیں، ہر چیز، ہر مکروہ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ وہی بچانے والا ہے۔ تو دعا کبھی الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے اور کبھی اطاعت کے ذریعے بھی ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ ابن رجب فتح الباری میں کہتے ہیں، جان لیں، ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں، جان لیں کہ لغت میں دعا کا اصل معنی ہے طلب کرنا اور مانگنا۔
یہ اس چیز کو مانگنا ہے جس کو دعا کرنے والا طلب کرتا ہے اور جس کے حاصل ہونے کو ترجیح دیتا ہے. کبھی یہ دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کی صورت میں کی جاتی ہے اور کبھی صرف اس کی بارگاہ میں عاجزی کر کے، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. مانگا کچھ نہیں، صرف اس کی تعریف ہو رہی، حمد و ثنا ہو رہی، عاجزی ہو رہی، اپنے دکھ کی داستان ہو رہی، مانگا کچھ نہیں. تو ایسی تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا سے معزز کوئی چیز نہیں. دعا ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتی ہے. دعا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی کو مول لینا ہے. دعاؤں سے کبھی تھکنا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے میں نے بہت مانگ لی اب بس نہیں، کبھی نہیں تھکیں، عاجز نہیں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہے. یاد رکھیے دعا قبول کرنا اللہ کا وعدہ ہے، وہ پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. وہ سب پریشان حالوں کی سنتا ہے، نافرمانوں کی بھی سنتا ہے، اور مانگنے والوں سے وہ محبت کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے، اور جو نہیں مانگتے ان سے ناراض بھی ہوتا ہے. اور پھر جو اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اس میں کچھ نہ کچھ خیر ضرور ڈالتا ہے، ضرور ڈالتا ہے. یقین سے مانگیے، بھکاری بن جائیے، خوب مانگیے. پھر 8ویں بات ہے عرفہ کے دن کی بہترین دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بھی بیان ہے، شرک کی نفی بھی ہے، اس کی بادشاہت کا اس بات بھی ہے، اور اس کی قدرت کا اس بات بھی ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. یاد رکھیے عرفہ کے دن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس میں آپ کیا کریں؟ دعائیں بھی مانگیں اور ساتھ ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، پھر کچھ دعائیں مانگیں، پھر بیچ میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. یہ ساری یعنی اس دن کثرت سے ذکر کرنا اور دعا مانگنا سب سے بہترین عبادت ہے روزے کے ساتھ. چاہے کوئی حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، سبھی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہ ایک خاص دن ہے، دن سال کا جس میں سب سے زیادہ لوگوں کی نجات ہوتی ہے. 9ویں چیز ہے عافیت کی دعا بہترین دعا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس دعا سے بہتر کوئی دعا نہیں مانگتا، اس دعا سے بہتر کوئی دعا نہیں مانگتا. وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. یہ دعا بک سٹور میں تھی، یہاں سب کو بانٹی بھی ایک موقع پر گئی تھی. بہترین دعا ہے اور تمام دعاؤں میں سے افضل دعا ہے، کیونکہ جب انسان کو عافیت حاصل ہوتی ہے اس کے دین میں، ایمان میں، جان میں، اولاد میں، گھر میں، مال میں، تو انسان کے لیے سکون ہی سکون. تو عافیتیں مانگتے رہیں. آپ صرف رزق نہیں مانگے، کیونکہ رزق آ گیا اور بیماری آ گئی ساتھ تو کیا ہوگا. صرف گھر نہیں مانگے، گھر مل گیا اور رہنا نصیب نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. صرف گاڑی نہیں مانگے، گاڑی مل گئی اور چلانا کے قابل نہ رہی تو پھر کیا ہوگا. عافیت مانگے ساتھ، کیونکہ عافیت ہوگی تو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ دیکھیے اس وقت اگر آپ دنیا کے حالات، تھوڑی بہت نیوز تو ہر ایک کے کانوں میں پڑتی ہیں، چاہے ڈائریکٹ آپ سنتے ہیں یا کوئی انڈائریکٹ آپ کو سنا دیتا ہے. یعنی جو اس وقت مختلف ملکوں کی حالت ہو رہی ہے، کہیں پر ٹورنیڈوز ہیں، کہیں پر فائر ہے، کہیں پر لوٹنگ ہے، کہیں پر کوئی اور مصیبت ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، قحط سالی ہے. کتنا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ہر نعمت میں رکھا ہوا ہے. کتنا شکر ادا کریں اور عافیت مانگتے رہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑنا. چند میل دور جا کے لوگوں کے ٹورنیڈو نے گھر اڑا دیے، وہ اس سے پہلے بھی کہیں ہو سکتا تھا، وہ کہیں بھی ہو سکتا تھا. فلڈنگ ہو رہی ہے کچھ جگہوں پر، ایسی ایسی بارشیں پڑ رہی ہیں.
ایسی ایسی تکلیفیں لوگوں کے اوپر ہیں. یعنی وہ علاقے جہاں کبھی فلڈنگ نہیں ہوئی تھی وہاں مصیبت آئی ہوئی ہے. جگہوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہی ہے. تو عافیت عافیت یا رب، اپنی تو عافیت عطا کر، بچا کے رکھنا. کیونکہ جب مصیبت آتی ہے نا تو بعض اوقات انسان کا ایمان بھی شیکی ہو جاتا ہے. دنیا تو جاتی ہے، دین بھی ساتھ جانے کا ڈر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی ہو سکتا ہے کہ فقر جو ہے وہ کفر کا باعث بن جائے. لوگ اپنا دین تبدیل کر لیتے ہیں، بعض اوقات شرک میں جا پڑتے ہیں. تو صبح و شام اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. وہ جو دعا ہے نا، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. پھر اسی طرح بہترین سورت جو ہے وہ سورت الفاتحہ ہے. تورات، زبور اور انجیل میں اس جیسی کوئی سورت نہیں. یہ لازمی شفا دینے والی سورت ہے. جب کوئی بیماری ہو خود ہی پہ پڑھ پڑھ کے پونکتے رہیں. پھر بہترین تعوذ معوذات ہیں. نظر بد سے بچنے کے لیے ان صورتوں کا دم کریں. کچھ لوگوں کو نظر بہت جلدی لگتی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، یہاں تک کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہو گئی. جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور باقی چیزیں چھوڑ دیں. اتنی جامع صورتیں ہیں یہ. صبح و شام اور ہر نماز کے بعد، پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، اپنی روٹین بنا لیجئے. ہر فرض نماز کے بعد ان صورتوں کو پڑھ کے اور پھر اپنا حصار کریں تاکہ شیطان کے حملوں سے اور بیماریوں اور تکلیفوں سے محفوظ رہیں. معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک بارش والی سخت اندھیری رات میں نکلے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ ہمیں نماز پڑھا دیں. تو ہم نے آپ کو پا لیا. آپ نے فرمایا کچھ کہو، میں کچھ نہ بولا. آپ نے پھر فرمایا کچھ کہو، میں پھر نہ بولا. آپ نے فرمایا کچھ تو بولو، میں پھر نہ بولا. تو آپ نے فرمایا، تو پھر آپ نے فرمایا کہو. تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں کیا کہوں، کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وحین تصبح. صبح و شام 3 دفعہ یہ پڑھو. 3 مرات تکفیک من کل شیء، ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گے. تو صبح شام کی دعاؤں میں بھی ان کلمات کو ضرور پڑھیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کے آج کا موضوع مکمل ہوا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعی ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں شمار کر دے اور ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے، نہ صرف یہ کہ ان دنوں میں بلکہ زندگی کے ہر دن میں حتیٰ کہ موت تک. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں. آپ جو معوذات کا بتا رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے بچوں کے ساتھ، تو اکثر ہوتا ہے نا وہ بالکل غافل سے ہو کے بس پڑھ رہے ہوتے ہیں روٹین میں. تو میں نے کہا امیجن یو ہیو نو کلو، اور ہو رہی ہے لائٹننگ یا ہو رہی ہے اس طرح سے کوئی تھنڈر، تو پھر ایسے خود بخود ایک شعور سا آ گیا. میں نے کہا غاسق اذا وقب کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی امیجن دا ڈینجر جس میں ہم ہیں، ٹرائی ٹو امیجن. تو ایک تو یہ چیز تھی. کل جب آپ شیئر کر رہے تھے نا استاذہ صدقات اور نفقات کی ساری چیز، تو یہی ہو رہا تھا کہ ایسے کیسے ہوتا ہے کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں، انٹینشن ویسی نہیں رہتی، مائنڈ فلنس ویسی نہیں رہتی. اور مجھے لگ رہا ہے سبحان اللہ آج اس کا کمپلیٹ جواب ہے کہ اگر ذکر الہی ہے، اگر کانشیس کنیکشن ہے آلویز، دین کیسے نہیں ہوگا، انشاءاللہ یاد رہے گا ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں ذکر کرنے کی توفیق. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. ذکر کے اوپر اتنی آپ نے مفصل ماشاءاللہ گفتگو کی، تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں ہم ان کو بڑا انڈرمائن کرتے ہیں. ہم بہت بڑے بڑے کام کرنے والوں کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جو اگر تسبیح لے کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں بڑے ججمنٹل ہو جاتے ہیں اکثر کہ یہ تو کوئی اور کام کرتے ہی نہیں، بس ہر وقت ذکر ہی کرتے رہتے ہیں. اور دوسرا میں یہ سوچ رہی تھی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کسی مقصد یا کسی کام کے تحت یاد کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم انہیں ویسے ہی یاد کرتے ہیں، ویسے ہی ہم ان کی تعریف کرتے ہیں.
لیکن انسان واقعی انسان ہے کہ اس کی اگر ہم صرف بغیر کسی وجہ کے ہی تعریف کریں تب بھی وہ چڑھ جاتا ہے, تب بھی وہ کہتا ہے کہ ان کو شاید مجھ سے کوئی کام ہوگا جب یہ مجھ سے اتنی تعریف کر رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی اس کی اتنی بڑائی کہ فرشتے بھی یہ کہیں کہ ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا, پوری طرح اس کا حق نہیں ادا کیا, اور ہم تو بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے اذکار کے ذریعے سے ہی ہمیں کیا کیا کچھ عطا کر دیتے ہیں, اور کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. میرے گھر میں کچھ وہ پینٹ وغیرہ کا کام ہو رہا تھا, تو وہ بندہ آیا ہوا تھا, تو اب مجھے ہو رہا کہ اچھا یہ بھی کروا لوں وہ بھی کروا لوں, کچھ چیزیں تو ضروری ہیں اور کچھ یہ ہے کہ بس اچھا خوبصورتی. اتنے میں وہ ٹورنیڈو آیا اور اس کی تصویریں نظر آئیں. اس میں میں نے یہ دیکھا کہ تباہی تو ہوئی ہے, لیکن سارے گھر تھوڑے تھوڑے, ایک گھر بالکل. اور میں سوچ رہی تھی کہ ہم کتنا اپنے گھروں کا وہ کرتے ہیں, اور مجھے فوراً خیال ہے, میں نے کہا یہ گھر تو ہمارا بھی ہو سکتا تھا, لائک جیسے وہ پن پوائنٹ ہوا تھا گھر, کہ وہ ایک بالکل تباہ ہوا تھا. اور بیٹھے بٹھائے, یعنی کہ کوئی اس کی الرٹ بھی نہیں تھی, کوئی کسی کی خبر بھی نہیں تھی, اور کہاں سے مصیبت آ گئی. جی پوری فیملی وہ جو ہے وہ آگ لگ گئی. اللہ اکبر. مہمان بھی شاید ان کے کچھ آئے ہوئے تھے. اوہو نہیں, ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کسی بھی چیز کی, کوئی ایشورٹی نہیں. بالکل. مائک لیجیے, مائک دے دیجیے, پھر آپ دوبارہ لیجیے. وہی میں بات کر رہی ہوں کہ آئی تھنک 2 دن پہلے ٹورنیڈو آیا نا, تو میں جا رہی تھی گھر, اینڈ اٹ ٹک می 2 hours دیٹ ڈے ٹو ریچ ہوم. تو مجھے اتنا راستے میں ڈر لگ رہا تھا. خیر میں ذکر کرتی رہی تھی, وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, کوئی ٹرک جو تھا نا وہ ہائی وے سے نیچے گرا ہوا تھا. تو خیر میں نے چینج کیا روٹ وغیرہ, پر اسی وقت میں ساتھ خبریں سن رہی تھی, اور پھر ساتھ میں اتنا ذکر کر رہی تھی, اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ دس کین ہیپن ٹو اینی ون, اور اسپیشلی جب آپ روڈ پہ ہوتے ہو, اٹس ریئلی اسکیری. آگے سے کوئی ویزیبلٹی بھی ختم ہو جاتی. جی جی. استاد السلام علیکم. جو یہ بات آپ نے بتائی کہ جو زندگی میں اپنی ذکر کرتے رہتے ہیں لوگ, اور پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی موت کے وقت بھی ذکر کی توفیق دے دیتے ہیں, تو میں نے مطلب بذات خود 2 لوگوں کا اس طرح سے دیکھا. ایک تو میری نند تھیں, وہ بیوہ تھیں اور کافی مطلب اذکار بہت کرتی تھیں, بہت مطلب ہر وقت ان کا ذکر کا ایک معمول تھا. اور اچانک بس وہ صبح ان کی طبیعت خراب ہوئی, ہاسپٹلائز ہوئی, اور شام کو وہ کوما میں چلی. تو مجھے ان کی بات پتہ تھی کہ وہ بہت ذکر کرتی, اور اکثر لوگ سب جاتے تھے ان کو دیکھتے تھے, لیکن میں جب جاتی تھی تو میں بس دیکھا کرتی تھی کہ ان کا ہاتھ جو تھا بالکل جیسے ذکر کرنے میں انگلیوں پہ ایسے وہ کرتی تھی, وہ پوری کوئی ان میں جان نہیں تھی. ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا, اور بالکل اچانک یہ صورتحال پیش آئی, لیکن بس انگوٹھے سے انگلیوں پہ ایسے چلتا رہتا تھا. پتہ نہیں کیا وہ اندر ان کے کس طرح وہ ذکر کر رہی تھی, تو وہ ذکر ان کا معمول تھا. اور ایک میں نے اپنی امی کو دیکھا کہ ان کا بھی تھا کہ تقریباً 6 سال وہ بالکل بستر پہ رہیں, لیکن ذکر سے تسبیح بس چھٹتی نہیں تھی ہاتھ سے کسی بھی وقت. جو یعنی کہ ہم لوگ اگر بات کرتے تھے تو یعنی وہ جتنی دیر ہماری بات سنتی تھیں اتنی دیر بھی وہ ذکر کرتی ہوتی تھی, اور پھر ہماری بات کا جواب دیا, اور پھر اس کے بعد پھر وہ اسی میں. اور جس وقت انتقال ہوا تو تسبیح ہاتھ میں ایسے تھی کہ ایک دانے پہ ایک ہاتھ تھا اور دوسرا جیسے کھسکانا چاہ رہی ہوں, اس طرح سے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم یہ 10 days کی جو بلیسنگ ہے نا، الحمدللہ جب فرسٹ ڈے اسٹارٹ ہوا نا تو میرے ایمان کا لیول بہت کم تھا، لیکن الحمدللہ جیسے جیسے یہ گزر رہا ہے نا، اور مطلب آپ کے لیکچر سن رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی مطلب ہے نا کہ ہمیں اچیو کرنا ہے ان ڈیز میں، تو اب ایسا لگتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں نا تو وہ دعائیں قبول ہوتی نظر آ رہی ہیں الحمدللہ. مطلب کل جو فرائیڈے کو عصر سے مغرب تک کا ٹائم تھا نا، تو جو دعائیں کی نا وہ ایسے جھٹ سے نظر آ رہی کہ الحمدللہ وہ قبول ہو گئی. آج آپ کی کلاس میں آنے کے لیے میں مطلب ورکنگ ویمن ہوں نا، تو مجھے آنا تھا آپ کی کلاس میں، لیکن ابھی آنے سے پہلے کوئی میں نے پلان نہیں کیا تھا. مجھے اپنے بچوں کو والنٹیئر کروانے کے لیے میں ایسی لوکیشن پہ آئی کہ میری خواہش تھی کہ میں آپ کی کلاس میں آؤں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پہنچا دیا. میری پلان، میں نے آج سوچا چلو بچوں کو لے کر جا رہی ہوں آج، تو کل تو انشاءاللہ ضرور آپ کی کلاس اٹینڈ کروں گی، لیکن ایسے راستے کھلے نا کہ میں ابھی یہاں کلاس میں بیٹھی ہوں الحمدللہ. تو میں مطلب ان 10 days کی بلیسنگ کو نا الحمدللہ انہی اذکار اور جو بھی ہم گڈ ڈیڈس کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور ذکر سے عاجزی بہت آتی ہے، جیسے جو ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ مطلب بالکل فقیر بن جاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، تو وہ نظر آتا ہے. جب ہم فقیر بنتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضرور دیتے ہیں. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صرف پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو معزتین آپ نے بتائے ہیں تو وہ ان کا حصار آپ نے کہا کرنے کے لیے، تو وہ طریقہ آپ بتائیں گے سنت کا ایک دفعہ پلیز؟ آپ مختلف طریقے سے کر سکتے. ایک تو یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت اپنی دونوں ہتھیلیوں کو یوں جوڑتے تھے اور ان کے اندر پڑھ کے پھر چہرے سے سر پیچھے آگے پورے جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا تھا وہاں تک. دوسرا یہ ہے کہ آپ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار دیں. یہ دونوں طریقے استاذہ ہتھیلیوں میں پڑھتے تھے، یعنی جوڑ سے مراد یوں بالکل پکا نہیں جوڑنا، مطلب یہ جیسے دعا کے لیے تو بالکل ایسے کھلا ہوتا ہے نا، تو ایسے ہتھیلیوں کے ہتھیلیاں ملا کے، یعنی ایسے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر فقیر بنے بھی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ سچا واقعہ ہے، ایک بہت معزز اور خوبصورت شخصیت ہیں، ان سے محبت ہے، یاد کرتی تھی لیکن ان کی معززیت جو ہے آڑے آتی تھی قریب آنے سے، تو بہت یاد دل میں آتی تھی، ہمت نہیں ہوئی. کیا ہوا، اچانک دل میں تڑپ تھی، ہونٹوں پہ کچھ نہیں تھا، فقیر بھی نہیں بنی ہوئی تھی، لیکن کیا ہوا کہ فون کی گھنٹی بجی تو وہی تھی. ان کو کسی غلط فہمی نے مجھے فون پہ مجبور کیا تھا، اور میں یہ سمجھی کہ کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا. السلام علیکم استاذہ جی. 2-3 چیزیں کہ پہلے جو تھے نا 10 دن اللہ کی بہت مجھ پہ رحمت ہے، عنایت ہے، میں روزے آسانی سے رکھ سکتی ہوں، روزے بھی رکھتی تھی، عبادت بھی چلتے پھرتے، لیکن اس دفعہ جتنا مزہ آیا ہے اللہ گواہ ہے کبھی نہیں آیا. بہت مزہ آیا، اور عبادت جو ہے شعور کے ساتھ ہو رہی ہے. اور جیسے ٹورنیڈو کا کہہ رہے ذکر کر رہے، اس دن میں اور علی کسی، اور ان 10 دن میں نے علی سے کہا بیٹا کچھ دور دور کے میرے فرینڈس ہیں جن سے ملے نہیں، تو وہ مجھے لے کے گیا ہوا تھا. آتے ہوئے اس نے اتنی تیز گاڑی چلائی اور ہم دعا کرتے کرتے گھر پہنچ گئے. اور پھر کسی نے مجھے کلپ شالمار سے بھیجا، تو میں نے نیچے لکھا شکر کرو کہ ہم کتنے اچھے ہیں، شکر کریں ہم. الحمدللہ. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ.
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد